اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ناظرین کرام، شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے موقع پر آپ کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں، اور آج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حیات کے ان گوشوں پہ روشنی ڈالیں گے جن کے بارے میں عوام الناس تقریباً بے خبر ہیں۔ عوام میں ایک تصور پایا جاتا ہے کہ بس امام کی زندگی تو زندان میں گزر گئی، وہ کہ ایک شعر بھی پڑھتے ہیں، مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی و پیری گزر گئی، جبکہ امام کی عمر مبارک 55 برس تھی اور زندان میں 14 برس گزرے۔ 55 میں سے 14 برس منہا کیے جائیں، نکال لیے جائیں تو 41 برس باقی بچتے ہیں۔ تو ان 41 برسوں میں، سالوں میں امام علیہ السلام کی کیا خدمات رہیں، کیا کردار رہا، ظلم کے خلاف، باطل کے خلاف، طاغوتی قوتوں کے خلاف امام نے کس طرح سے اپنا کردار پیش کیا، قیام کیا، جہاد کیا، اور کیا امام کی منصوبہ بندی رہی، اس پہ تھوڑی سی گفتگو ہوگی۔ امام کی 55 سالہ زندگی میں سے 20 برس ان کے والد گرامی امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ گزرے، باقی 35 برس میں سے 10 برس منصور دوانکی کے دور میں گزرے، 10 برس مہدی عباسی کے دور میں گزرے، 1 برس تقریباً ہادی عباسی کے دور میں گزرا، اور تقریباً 14 برس ہارون الرشید کے دور میں گزرے۔ منصور دوانکی انتہائی ظالم، سرسخت اور سنگ دل ترین انسان تھا۔ اس نے اپنی حکومت کو دوام بخشنے کے لیے کئی 100 سادات، نوجوانوں کا اور بے گناہ افراد کا قتل کیا۔ اتنا بڑا سفاک تھا کہ جب اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو شہید کروایا تو اس کے باوجود بھی حاکم مدینہ کو ایک خط لکھا کہ اگر امام جعفر صادق علیہ السلام نے کسی کو اپنا وصی بنایا ہے تو اسے بھی قتل کر دیا جائے۔ حاکم مدینہ نے جواباً خط لکھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک کو نہیں 6 افراد کو اپنا وصی بنایا ہے، اور ان 6 افراد میں سے ایک آپ کا بھی نام ہے، تو اگر قتل کا حکم دینا ہے تو پہلے اپنے بارے میں فیصلہ فرمائیے۔ ایسا ظالم اور سفاک انسان اس دور میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اسلام کی ترویج کر رہے ہیں اور تشیع کا دفاع کر رہے ہیں۔ ایک روز اسی منصور دوانکی نے امام کو دعوت دی کہ ہم دربار میں جشن نوروز برپا کر رہے ہیں، منعقد کر رہے ہیں، تو آپ اس جشن میں تشریف لائیں۔ امام نے اس کی درخواست کو رد کر دیا اور آنے سے انکار کیا، لیکن بہت اصرار کے باوجود اور مختلف وجوہات پیدا کرنے کے باوجود امام نے بالوجوہ اس دعوت کو قبول کیا۔ دربار سجا ہوا تھا، نوروز کا جشن برپا تھا، اور جشن بھی کہیں اور نہیں، بادشاہ کے دربار میں ہو رہا ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کیا زرق برق، چمک دمک اور کیا عالم ہوگا اس جشن کا۔ لوگ آتے جا رہے ہیں اور امام چونکہ مہمان خصوصی ہیں تو امام کو تحائف پیش کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک بڑی تعداد میں تحائف جمع ہو چکے تھے کہ اچانک ایک شخص، ایک بوڑھا قریب آیا، امام کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد کہنے لگا، فرزند رسول، میں بہت غریب ہوں لیکن آپ کا شیعہ ہوں۔ فرزند رسول، میرے پاس مال دنیا میں سے تو کچھ نہیں تھا کہ میں آپ کو تحفے میں پیش کرتا، لیکن فرزند رسول، میرے دادا نے آپ کے جد حسین ابن علی کے غم میں ایک مرثیہ کہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ مرثیہ آپ کو ہدیتاً پیش کروں۔ امام نے کہا، اس سے اچھا تحفہ کیا ہو سکتا ہے، آپ میرے جد کا مرثیہ بیان کریں۔ دربار میں جشن برپا ہے اور امام مرثیہ پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اس نے حسین ابن علی علیہ السلام کا مرثیہ پڑھا۔ مرثیے کا مکمل ہونا تھا، امام نے اشک بار آنکھوں سے اس کا تشکر بھی ادا کیا اور حکم دیا، اب تک جتنے تحائف مجھے دیے گئے ہیں یہ تمام تحائف اب تمہارے ہوئے، اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ امام علیہ السلام کے اس عمل نے 3 پیغام دیے۔ پہلا تو یہ کہ منصور، یاد رکھنا، ہم اس زرق برق اور دنیاوی مال و دولت کے دل بند نہیں ہیں، ہماری نگاہ میں اس مال دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے، لو جو آیا تھا ہم نے ایک اپنے چاہنے والے کو بخش دیا۔ دوسرا پیغام یہ تھا کہ جس زمانے میں شیعہ ہونا جرم تھا، جس زمانے میں شیعہ ہونا جرم گردن زدنی تھا، حاکم گھبرایا ہوا تھا کہ یہ شیعہ علی کے چاہنے والے ہیں، میرے چاہنے والے نہیں ہیں، اس زمانے میں امام بھرے دربار میں ایک شیعہ کی مدد کر رہے ہیں اور مدد کر کے پیغام دے رہے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا کیسا ہی غریب کیوں نہ ہو، ہر دور کے امام پر لازم ہے کہ اپنے شیعوں کی امداد کرتا رہے۔
یہی وجہ ہے کہ زمانہ غیبت میں بھی ہم سر اٹھا کر اسی لیے چل رہے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں ہمیں لاوارث نہ سمجھنا، ہمارا وارث کل بھی موجود تھا، آج بھی موجود ہے، فرق اتنا ہے کل سامنے تھا، آج پردہ غیبت میں ہے۔ تیسرا پیغام یہ دیا کہ جشن میں مرثیہ پڑھوایا۔ مرثیے میں قیام حسینی کا تذکرہ ہے، مرثیے میں باطل حکومت کے انکار کا تذکرہ ہے، مرثیے میں حق کی فتح کا اعلان ہے۔ اس دربار میں مرثیہ پڑھوایا اور یہ پیغام دیا کہ حق انشاءاللہ فتح یاب ہوگا اور باطل ضرور سرنگو ہوگا۔ منصور دوانکی کے بعد اس کا بیٹا مہدی عباسی حکمران ہوا۔ 10 برس اس نے بھی حکمرانی کی۔ یہ بھی باپ کی طرح سفاک و ظالم جابر حکمران تھا، اس لیے اس نے امام علیہ السلام کو مدینے سے بغداد بلوایا اور حمید کو حکم دیا کہ امام کو کل قتل کر دیا جائے۔ اس نے کہا بالکل درست ہے، سحر کے وقت امام کو تہ تیغ کر دوں گا۔ بادشاہ مہدی عباسی آرام کے لیے خوابگاہ میں گیا۔ ابھی استراحت کی ہی تھی کہ خواب میں دیکھا امیر المومنین علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور اسے جلال کے عالم میں قتل امام سے روک رہے ہیں۔ یہ گھبرایا، اسی وقت بیدار ہوا۔ اس نے خادم کو بلایا اور حمید کو حکم دیا کہ اب امام کو قتل نہ کیا جائے۔ ایک روز اس نے اپنے مظالم کی پردہ پوشی کرنے کے لیے اعلان کیا کہ اگر کسی کا کوئی حق ہمارے اوپر ہے تو وہ دربار میں آئے، اپنے حق کو بیان کرے، ہم اس کا حق ادا کر دیں گے۔ اس کا یہ اعلان کرنا تھا کہ امام علیہ السلام چونکہ بغداد میں موجود تھے، امام دربار میں تشریف لائے اور آ کر کہا اے مہدی عباسی، ہمارا حق ہمیں کیوں نہیں پلٹایا جاتا؟ اس نے کہا کون سا حق آپ کا ہے؟ آپ بیان فرمائے، ہم ضرور اسے ادا کریں گے۔ امام نے فرمایا ہمارا حق فدق ہے جو میری دادی کو میرے نانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنی زندگی میں دیا تھا۔ اس نے کہا آپ کا حق دیا جائے گا، یہ بتائیے کہ اس کی حدود کیا ہیں؟ امام نے جب حدود بتائے تو حیران ہو کر کہنے لگا اگر یہ سب حدود میں آپ کو دے دوں تو پھر ہمارے پاس حکومت کے لیے کیا بچے گا؟ امام نے یہ جملہ کہہ کے سمجھا دیا کہ حکومت کرنا آل محمد کا حق ہے، تم تو غاصب ہو جو غصب کیے بیٹھے ہو۔ مہدی عباسی کے بعد اس کا بیٹا ہادی عباسی حکمران بنا۔ گو کہ اس کا عرصہ قلیل تھا، لیکن اس نے حسین شہید فخر کو قتل کیا، انہیں شہید کیا اور ان کے قیام کو سبوتاج کیا۔ لیکن اس کے مقابلے میں بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے پرچم حق کو بلند رکھا۔ ہادی عباسی کے بعد ہارون الرشید کی حکمرانی آئی جو 14 برس تقریباً امام نے اس کے دور میں زندگی گزاری اور اسی کے دور میں امام علیہ السلام کی شہادت بھی ہوئی۔ امام علیہ السلام کا خاص شاگرد علی ابن یقطین ایک روز امام کی خدمت میں آیا اور آ کر کہنے لگا فرزند رسول، مجھے ہارون الرشید نے وزارت کا عہدہ پیش کیا ہے، لیکن میں ابھی تک آپ کے حکم کا منتظر ہوں، اگر آپ امر فرمائیں گے تو وزارت کا عہدہ قبول کروں گا۔ امام نے فرمایا علی ابن یقطین، وزارت کا عہدہ فقط اس صورت میں قبول کرنا کہ اگر کبھی ہمارا کوئی چاہنے والا تمہارے پاس آ جائے تو اسے کبھی خالی نہ لوٹانا۔ ایک روز امام کا چاہنے والا ابراہیم جمال، اونٹ چرانے والا، اپنے کسی کام سے علی ابن یقطین کے پاس پہنچا، دق الباب کیا۔ خادم نے کہا علی ابن یقطین مصروف ہے، ابھی ملاقات نہیں کر سکتا۔ وہ اگلے روز پھر آیا، پھر ملاقات نہ ہو سکی۔ 3 روز اسی طرح مسلسل ہوتے رہے۔ زمانہ گزرا، علی ابن یقطین حج کے لیے مکے آیا۔ حج کے بعد حج قبول کروانے مدینے امام کی خدمت میں پہنچا۔ جیسے ہی خادم سے کہا کہ جاؤ امام سے عرض کرو علی ابن یقطین ملنا چاہتا ہے، امام نے فرمایا خادم جاؤ اس سے کہو کہ ہمارے پاس اس سے ملنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اگلے دن پھر علی ابن یقطین حاضر ہوا، اس نے پھر عرض کی، یہی جواب ملا، ہمارے پاس اس سے ملنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ علی ابن یقطین لرز گیا، کانپنے لگا، گھبرا گیا، رونے لگا کہ وجہ کیا ہے؟ کل تک تو میں امام کا اتنا زیادہ صاحب سر تھا کہ امام مجھ سے راز کی گفتگو فرمایا کرتے تھے اور آج ملنے سے ہی انکار فرما رہے ہیں۔ امام کسی کام سے باہر نکلے تو یہ امام کے قدموں میں گرا، رو کر کہنے لگا فرزند رسول، مجھ سے کیا جرم ہو گیا جو آپ مجھ سے ملاقات نہیں فرما رہے؟ امام نے فرمایا ہمارا ایک چاہنے والا ابراہیم جمال تمہارے پاس آیا تھا، تمہارے پاس اس سے ملنے کے لیے وقت نہیں تھا، ہمارے پاس تم سے ملنے کے لیے وقت نہیں ہے، جب تک وہ راضی نہیں ہوگا ہم تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ علی ابن یقطین ابراہیم جمال کے در پر گیا، اس سے معافی طلب کی اور پھر امام کی خدمت میں آیا تو امام نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگایا۔ امام علیہ السلام نے علی ابن یقطین کو وزیر مملکت اسی لیے بنوایا تھا تاکہ مومنین کی جانوں کا تحفظ ہو سکے، تشیع و پروان چڑھ سکے اور باطل حکمرانوں کے ارادوں سے بھی آگاہ ہوا جا سکے تاکہ اس کا سد باب بھی ممکن ہو۔ اور اس کے ساتھ ہی علی ابن یقطین کے ذریعے سے
فقراء اور مساکین کی امداد ہو سکے جو ظالم حکمران نہیں ہونے دے رہے تھے۔ امام علیہ السلام کی ساری زندگی تشیع کے دفاع میں، اسلام کو پروان چڑھانے میں گزر گئی۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں امام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ امام ہم سے راضی و خوشنود ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔